ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي عن الحق. معزز علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان بچوں اور ساتھیوں، الحمدللہ مسلسل ہر ماہ آپ کی اس مسجد میں علماء کرام کے مختلف بیانات جاری اور ساری ہیں. آج کا یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک عظیم الشان کڑی ہے. ہمارے دو معزز مہمان شیخ مختار احمد محمدی مدنی حفظہ اللہ، جو دعویٰ سینٹر جبیل سعودی عرب میں بہت ہی مشہور اور معروف داعی ہے، وہ ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائے ہیں. انشاءاللہ آپ ان کا خطاب بھی سنیں گے اور جامعۃ التوحید بھیونڈی کے مشہور و معروف استاد شیخ ریاض احمد سلفی حفظہ اللہ بھی انشاءاللہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. معزز مہمان ہمارے اور آپ کے درمیان ابھی پہنچے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام 9:30 بجے تک چلے گا. آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور پروگرام کے اختتام تک علماء کرام کے بیانات سے اور ان کی باتوں سے مستفید ہوں. دین کی باتوں کو سننا اور مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑنا، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی کا ایک بنیادی جز تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جہاں بھی رہتے دین کی دعوت کا کام، کلمہ توحید کو پہنچانے اور سنانے کا کام، نمازوں کے بعد صحابہ کرام کو قرآن کی باتوں سے آشناس کرانے کا کام، اور جو کچھ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، ہدایات اللہ رب العالمین کی طرف سے قرآن اور سنت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھ کر کے سناتے تھے اور بتاتے تھے. تو یہ سننا اور مسجدوں میں بیٹھ کر کے نمازوں کے بعد قرآن کا مذاکرہ کرنا، قرآن کا علم حاصل کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے دین کا ایک بہت بڑا حصہ اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا، اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق کا اور اس روئے زمین پر ہماری اور آپ کی اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت کا اور اس کی برکت کا اور خیر کو پانے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو مسجدوں میں بیٹھ کر کے پروگرام سننے یا دین کی باتوں کو سیکھنے میں حیا اور شرم محسوس کرتے ہیں.
دین کی باتوں میں حیا نہیں ہونا چاہیے. دین کی باتوں کو سیکھنے کے لیے انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. اب کسی کو نماز پڑھنے سے حیا ہے تو یہ حیا مطلوب نہیں ہے. کسی کو قرآن پڑھنے سے حیا ہے کہ کیسے میں قرآن پڑھوں, لوگ دیکھ لیں گے کہ فلاں قرآن پڑھ رہا ہے. کسی کو نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر کے دعا مانگنے سے حیا ہے تو یہ شرعی طور پر مطلوب نہیں ہے. دین کے کاموں میں انسان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ سچا اور پیارا جذبہ ہونا چاہیے جو حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. حیا ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں ہماری اور آپ کی زندگی میں اللہ کی معصیت, اللہ کے لیے گناہ کا کام, ہمارے نفس کے اندر شیطانی وسوسہ پیدا ہوگا اور ہمارا ضمیر دنیا کے اندر خیر اور بھلائی کے راستے سے ہٹ کر کے کسی ایسے برائی کے راستے پر ہمیں لے جانا چاہتا ہے جو دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے ہلاکت کا, ہمارے اور آپ کے لیے تباہی کا, رسوائی کا ذریعہ ہے اور قیامت میں اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث ہوگا. تو یہ حیا مطلوب ہے, وہ حیا جو ہمیں اور آپ کو بھلائی کے کاموں کی رغبت دلائے اور برائی کے کاموں میں رکاوٹ بن جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں, بعض روایتوں کے اندر ہے کہ 60 سے زیادہ شاخیں. سب سے بڑی شاخ اور مضبوط شاخ ایمان کی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا, کلمہ پڑھنا. یہ کلمہ ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے میں داخل ہو کر کے انسان خیر کی تمام باتوں کو اپنی زندگی میں جمع کر لیتا, ایمان کی روشنی کو جمع کر لیتا, اللہ کی خوشنودی کو جمع کر لیتا, دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر لیتا اور اس دنیا کی زندگی کے اندر ان تمام راستوں کو اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نور ہدایت پر قائم ہو جاتا ہے جو اس کی دنیا کو اور آخرت کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ضمانت دینے والی. اور آخری شعبہ ایمان کا اماطۃ الاذى عن الطریق, راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا. آپ دنیا کے اندر اگر انسانی کام کرتے ہیں, خدمت خلق کا کام کرتے ہیں, سوشل ورک کرتے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں میں ایسے کام ہے جس کا تعلق اللہ کے بندوں سے تکلیف کو دور کرنا, پریشانیوں کو دور کرنا, یہاں تک کہ اگر راستے سے کوئی چھوٹا سا تنکا اور پتھر, کانٹے دار درخت اور اس کی ٹہنی کو بھی ایک بندہ اس نیت سے ہٹا دیتا ہے کہ آنے والے کسی اللہ کے بندے کو یہ تکلیف کا باعث بن سکتا, اس کے پیروں میں چُبھ سکتا ہے, اس کی ٹھوکر سے کوئی آدمی زخم کھا سکتا ہے, زمین پر گر سکتا ہے, تو اس نیت کی وجہ سے اور اس نیک کام کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتا. تو اللہ کے نبی نے کہا یہ ایمان کی نشانی ہے اور کہا والحیاء شعبۃ من الایمان, اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر حیا پیدا ہو جائے. حیا کا معنی کیا ہے؟ حیا کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے شرم کھانا, ایسی نیک خصلت اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیدار کرنا کہ اس نیک خصلت کی بنیاد پر ہمارا اور آپ کا سر, ہماری اور آپ کی آنکھوں کے اندر, ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ کے اندر جب ہمارا نفس برائی کی طرف مائل ہو, ہمارے ہاتھ گناہوں کی طرف مائل ہو, ہمارے ذہن و دماغ کے اندر غلط سوچ اور غلط افکار پیدا ہو, تو یہ رکاوٹ بن جائے.
کہ ہم اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے، اللہ کے پاس کون سا چہرہ لے کر کے جائیں گے، لوگوں کے درمیان کیسے ہمارا چرچا ہوگا، ہماری نیک نامی کیسے خراب ہوگی۔ اسی لیے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حیا یہ لفظ حیات سے مشتق ہے، اس کا معنی ہوتا ہے زندگی۔ گویا کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے، شرم کی یہ بنیادی خصلت اور صفت نہیں ہے جو انسان کے ذہن و دماغ پر کنٹرول رکھتی ہے اور اسے ایسی نیک خصلت اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے جو اس کے دل اور دماغ کو اللہ رب العالمین کی طرف مائل کر دے، اللہ کی بندگی کی طرف مائل کر دے اور برائی سے اور شیطان کے وسوسے سے اس آدمی کو روک دے اور منع کر دے۔ تو ایسی صورت میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر حیا نہیں ہے تو گویا کہ انسان کا دل مردہ ہو چکا، انسان کے دل کے اندر حیا نہ ہونے کی وجہ سے گویا کہ اس کے دل میں کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی روح نہیں ہے، اور وہ دل اس مردہ شکل میں اس کے باڈی کے اندر موجود ہے جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا، غلط کو غلط نہیں سمجھتا ہے، شرک کو شرک نہیں سمجھتا۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا کہ تمام برائیوں کی جو اصل ہے وہ حیا، اور تمام برائیوں سے روکنے کی جو بنیاد ہے وہ حیا۔ اگر آدمی کے اندر حیا کی یہ حضرت پیدا ہو جائے تو بندہ بہت ساری برائیوں سے خود بخود رک جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ حیا یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ ایک صحیح حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ حی ستیر کریم، کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا، اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ کو پردے میں رکھنے والا، اللہ رب العالمین کرم کرنے والا۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ بنیادی صفت ہے، اور اللہ کی صفت حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رحم کرتا رہتا، اپنے بندوں پر جود و سخا کرتا رہتا ہے، اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین روزی دیتا رہتا ہے، اور اپنے بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین اپنے انعام کی اور اپنی رحمتوں کی بارش کرتا رہتا۔ خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی حیا کی صفت تھی۔ کان اشد حیاء من العذراء فی جدنھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی حیا کرتے تھے جتنی ایک دوشیدہ جوان لڑکی اپنے پردے کے اندر کرتی۔ تو یہ برائی سے رکنے کا، نفس انسانی کو کنٹرول کرنے کا، اور اپنے آپ کو شیطان کے وسوسے سے بچانے کا، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے قدموں کو لڑکھڑانے سے روکنے اور بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور بنیادی سبب۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جس خصوصی صفت کا ذکر فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حیا کی ایک بنیادی صفت اور خصلت ایسی پیدا کی ہے کہ فرشتے بھی ان کی حیا اور اس نیک عادت کو دیکھ کر کے شرم محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت میں سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی کمالات میں سے ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ان بنیادی اور نیک عادتوں اور خصلتوں میں سے ہے جسے اختیار کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، صحابہ کرام کو اور امت مسلمہ کو حکم عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں بیان فرمایا کہ ایک مومن بندے کو اللہ سے حیا آنی چاہیے۔ اللہ سے حیا کا کیا مطلب ہے؟ صحیح روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان یحفظ الراس وما وعى، اللہ سے حیا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے سر کی اور سر کے اندر جو باتیں محفوظ رکھتا ہے اس کی حفاظت کرے۔ سر کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ سوچ یہی پیدا ہوتی، انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے دنیا کے اندر باطل کے بہت سارے راستے ہیں، کفر کے بہت سارے راستے ہیں، برائیوں کے بہت سارے راستے ہیں، تو انسان اپنے ذہن و
سوچ پیدا ہو جائے جو اس کے عقیدے کے اندر خلل ڈالے، اس کے زندگی کے اندر نیکیوں میں خلل ڈالے، اس کے زندگی کے اندر اچھی اخلاق میں خلل ڈالے، اس کے سوچ اور فکر میں خلل ڈالے، اس کے ذہن و دماغ میں خلل ڈالے، تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ اللہ سے حیا کرے کہ میں اللہ رب العالمین کے پاس کون سی فکر لے کر کے جاؤں گا، کون سی سوچ لے کر کے جاؤں گا، کون سا عقیدہ لے کر کے جاؤں گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے اس پیشانی کی قیمت کو نہیں سمجھتے کہ ہماری اور آپ کی یہ پیشانی کتنی قیمتی ہے۔ اس پیشانی کو اللہ رب العالمین نے بہت محترم بنایا، اور اتنا محترم بنایا ہے کہ ہماری اور آپ کی یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اگر بندہ اپنی اس پیشانی کو، اپنے سر کو غیر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، کفر کے سامنے جھکاتا ہے، بتوں کے سامنے جھکاتا ہے، برائی کے سامنے جھکاتا ہے، شیطان کے سامنے جھکاتا ہے، تو انسان کو حیا آنی چاہیے، انسان کو اللہ سے شرم آنی چاہیے کہ جس پیشانی کو اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں جھکانے کا حکم عطا فرمایا، اور جس پیشانی کو اللہ رب العالمین نے اتنا بابرکت اور خیر کا ذریعہ بنایا ہے، اس پیشانی کو ہم نے اللہ کے در سے ہٹا کر کے نہ جانے کون کون سے لوگوں کے در کے اوپر جھکانے کے لیے مجبور پایا۔ تو اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے سوچ اور اپنے فکر کی حفاظت کرنا، اس سلسلے میں بھی انسان کو حیا ہونی چاہیے۔ کبھی آدمی دنیا کی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا، ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے حیا کرے کہ اللہ دیکھ رہا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اوپر رقیب ہے، رقیب علیکم، نگہبان ہے، نگہبانی کر رہا، اللہ کا رادار چل رہا، یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور، وہ نگاہیں جو خیانت کر رہی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ جو ہمارے اور آپ کے سینوں کے اندر، بند جگہوں کے اندر، ہمارے اور آپ کے باطن کے اندر میں جو غلط سوچ پیدا ہو رہی ہے، غلط ارادہ پیدا ہو رہا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا ہے، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرشتوں کو مکلف کر رکھا ہے کہ وہ ہمارے اعمال کا، ہماری حرکتوں کا ریکارڈ کریں، اور ایسا ریکارڈ کر رہے ہیں کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی بھی چھوٹی اور بڑی بات چھوٹنے نہیں پائے گی، ساری چیزوں کا ریکارڈ اللہ رب العالمین کے ہاں۔ کسی جگہ آدمی جائے اور وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہو اور لکھا ہوا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہیں، اور اس کی نیت خراب ہو کہ یہاں سے کچھ چوری کر لے، تو جب دیکھتا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے تو ڈر جاتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کیمرے کی قید میں میں آ جاؤں، میرا یہ برا عمل، میری یہ بری حرکت، میری چوری کی یہ عادت، یہ برا ارادہ کیمرے کی قید میں نہ آ جائے، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگ مجھے دیکھ لیں کہ فلاں آدمی بالکل چوری کر رہا۔ تو اللہ کی نگرانی تو اس کائنات میں بہت بڑی، اللہ کا کیمرہ تو بہت بڑا، اللہ کے فرشتوں کی نگرانی تو بہت مضبوط ہے، چپے چپے پر، لمحے لمحے پر، ہماری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک عمل پر اللہ رب العالمین کا پہرا۔ تو بندے کو اللہ سے حیا آنی چاہیے، برائی کی طرف اگر ہمارا قدم بڑھتا ہے تو یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں ریکارڈ جا رہا ہے، اللہ کے ہاں ہماری برائی کو پیش کیا جائے گا، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا منہ لے کر کے جائیں گے۔ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حیا یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن و دماغ کی حفاظت کرے، وَأَن يَحْفَظَ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اور اپنے پیٹ کی اور جو کچھ اس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی حفاظت کرے۔ پیٹ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ آدمی حلال روزی کھائے، حلال لقمہ کھائے، حلال لقمہ کھائے۔ دنیا کی زندگی کے اندر ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین نے جو شریعت عطا کی ہے، وہ شریعت ہمیں اور آپ کو دو راستہ بتاتی۔ ایک راستہ وہ ہے جو روزی کے سلسلے میں، کھانے اور پینے کے سلسلے میں، پہننے کے سلسلے میں، ہمارے اور آپ کے زندگی میں کمانے کے سلسلے میں حلال کی رہنمائی کرتا۔ اور دوسرا راستہ وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی چیزوں کے بارے میں ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے لیے حرام ہے۔
چوری کرنا ایک بندے کے لیے حرام ہے، کسی کا مال غصب کرنا حرام ہے، چوری کر کے اس مال کو کھانا انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ سود کا مال لینا جائز اور درست نہیں ہے، کسی کی زمین کو ہڑپ لینا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنے لیے لقمہ عیش بنانا، روزی کا ذریعہ بنانا، اپنے پیٹ میں اس لقمے کو داخل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسے موقع پر بندے کو اللہ رب العالمین سے حیا آنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے شرم آنی چاہیے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون سی شکل لے کر کے اور اپنے زندگی کے کون سے اعمال کو لے کر کے حاضر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندے سے اس کے مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس کے عمر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ تو مال کے بارے میں یہ سوال ہوگا کہ من أين اكتسبه وفيما أنفقه، کہاں سے مال آیا، کہاں سے مال آدمی نے کمایا، انکم سورسز کیا ہے، مال کی کمائی کا ذریعہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ کہاں مال کو خرچ کیا۔ آج ہمارے کیا ہے، افراط اور تفریط ہے۔ اگر ہم حلال ذریعے سے محنت کر کے، جاب کر کے، نوکری کر کے، اپنی دکان چلا کر کے، اپنا ٹائم لگا کر کے حلال روزی کماتے ہیں، تو ہم افراط اور تفریط کے شکار یہاں ہو جاتے ہیں کہ پیسہ آنے کے بعد وہ کہاں جا رہا ہے، ہمارے بچے اس پیسے کو کہاں خرچ کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کا پتہ نہیں رہتا، اور وہی کا پتہ نہیں ہوتا کہ پیسہ کہاں جا رہا۔ تو حلال طریقے سے آیا، حلال میں جانا چاہیے، نیک کاموں میں جانا چاہیے، اللہ کی عبادت میں جانا چاہیے، بچوں کی کفالت میں جانا چاہیے، اپنی اولاد کی ترقی میں جانا چاہیے، اس کام میں جانا چاہیے جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ نہ ہو، اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب کا ذریعہ نہ ہو، حرام راستے میں ہمارا اور آپ کا مال جائے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی انکمنگ بھی غلط ہوتی ہے اور آؤٹ گوئنگ بھی غلط ہوتی ہے، یا انکمنگ غلط ہوتی ہے، آؤٹ گوئنگ صحیح ہوتی ہے۔ ان کے کمانے کے سلسلے میں ان کو پرواہ نہیں کہ مال کہاں سے آنا، کہیں سے بھی مال آئے، جب مال آنے کے بعد پھر وہ اس غلط مال کو سوچتے کہ اللہ کے راستے میں خرچہ کر دے، نیک راستے میں خرچہ کر دے، کہیں اچھی جگہ لگا دے، یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے موقع پر بندے کو اللہ سے شرم آنی چاہیے کہ اللہ نے حلال روزی کو بندے کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیا، حلال روزی کو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، تو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ رزق حلال محنت کر کے، جدوجہد کر کے دنیا کی زندگی کے اندر حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر شیطان کے وسوسے میں لگ جائیں اور ہماری اور آپ کی زندگی حرام کے اندر داخل ہو جائے، اور حرام روزی کے ذریعے سے ہم اور آپ اپنی زندگی کو گزارنے اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانے، اپنے بچوں کی زندگی کو آگے بڑھانے کے اندر اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور غیظ و غضب کے شکار نہ ہو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ ان یذکر الموت والبلا، اللہ سے حیا یہ ہے کہ آدمی موت کو یاد کرے، بوسیدہ ہونے کو یاد کرے۔ آدمی بوسیدہ ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، زمین کی مٹی کے اندر چلا جائے گا، مٹی میں ڈال کر کے چلے آئے کے بدن کی ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے حیا آنی چاہیے کہ مرنے کے بعد دنیا کی زندگی کے خاتمے میں ہمیں اور آپ کو قبر کی مٹی میں جانا، مر کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جانا، اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچنا ہے۔ تو ایسے موقع پر اس بندے کو حیا آنی چاہیے کہ وہ برائی کے کاموں سے رک جائے اور نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو بڑھا لے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے کہ برائی کے کاموں میں ہماری اور آپ کی رغبت زیادہ ہوتی، وہاں حیا نہیں آتی، اور جب مسجد میں آنا ہوتا، اذان ہو جاتی ہے تو ہمیں حیا آتی، قرآن پڑھنا ہوتا ہے تو حیا آتی، کوئی نیکی کا کام کرنا ہوتا ہے تو حیا آتی۔ کیسے کریں؟ طریقہ نہیں معلوم ہے، وضو بنانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نماز کا ٹائم نہیں معلوم ہے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو اتنی بھی فکر نہیں ہے یا اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، نماز میں کیا کیا
کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، سجدے میں کون سی دعائیں پڑھنی ہے، رکوع میں کون سی دعائیں پڑھنی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد کون کون سی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو ایسے موقع پر بندے کو حیا آنی چاہیے کہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں، ہم نے کچھ سیکھا نہیں، اور جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ جو بات ہم نہیں جانتے ہیں، ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو دین کے معاملے میں پیچھے لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے دین کی تعلیم حاصل کرنے، قرآن کو سیکھنے، نماز کی اور عبادت کی باتوں کو سیکھنے، عقیدے کے مسائل کو سیکھنے میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر حق کا معاملہ ہو، دین سیکھنے کا معاملہ ہو، تو بندے کو حیا نہیں آنی چاہیے، اسے چاہیے کہ وہ پوچھ لے۔ بہت سارے لوگ بڑی عمر کے ہوتے ہیں، یا ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، یا ہمارے بچے ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو اگر کسی سے پوچھنا ہو تو شرم آ جاتی۔ دین کے معاملے میں، تعلیم لینے کے معاملے میں، دین سیکھنے کے معاملے میں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو جاننے کے معاملے میں حیا نہیں آنی چاہیے۔ یہ حیا مطلوب نہیں ہے۔ حیا جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی زندگی کے اندر جب ہمارے نفس میں شیطانی وسوسہ پیدا ہو تو ایسے موقع پر حیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جائیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کے پاس اس برائی کو کرنے کے پاس کیسے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے گھروں کے اندر ہی اپنے بوڑھے ماں باپ کے خلاف ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے خلاف ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، پڑوسیوں کے خلاف ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جہارن علی الاعلان برائی کا کام کرتے ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ کچھ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں ایسے پا جائیں گے جو روزہ بھی نہیں رکھتے۔ چلیے ٹھیک ہے، روزہ نہیں رکھتے، گناہ کا کام ہے، روزہ نہیں رکھتے ہیں تو رمضان کے اندر دن کے حصے میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر کے علی اعلان چائے بھی پیتے، پان بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ تو یہ جہارن گناہ کرنا، ایسے موقع پر آدمی کو حیا آنی چاہیے کہ اللہ نے رمضان کا موقع دیا، یہ مقدس مہینہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور اس مقدس مہینے میں اگر میں عبادت نہیں کر پا رہا ہوں، روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، تو اللہ سے شرم آنی چاہیے، اور اگر یہ کام بھی نہیں کر پا رہا ہوں تو کم سے کم اتنی شرم اور حیا باقی ہونی چاہیے کہ رمضان کے تقدس کو آدمی تار نہ کرے اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، سڑکوں پر چل کر کے لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے بیچ میں علی اعلان وہ دن کے حصے میں کھانا کھائے۔ یہ قبیح عمل ہے۔ تو اگر اس قبیح عمل سے بندہ نہیں رکتا، اس کے اندر یہ نیک خصلت نہیں پیدا ہوتی ہے، نیک عادت نہیں پیدا ہوتی ہے جو آدمی کو رکنے پر مجبور کر لے۔ اور اگر آدمی کو اللہ سے حیا نہ آئے تو اللہ کے بندوں سے حیا آنی چاہیے، اللہ کے بندوں سے حیا آنی چاہیے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صفیہ آ گئی مسجد میں، آپ کی بیوی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑ دیا، رات کا حصہ تھا۔ ایک صحابی کا وہاں سے اتفاق سے گزر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ صحابی رات کے حصے میں مجھے کسی عورت کے ساتھ جاتے ہوئے مسجد کے دروازے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر کے کہیں ایسا نہ محسوس کرے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر کسی عورت کے ساتھ جا رہے تھے۔ یہ حیا کی ایک صفت اللہ کے نبی کے اندر بیدار ہوئی کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ان کو بتا دینا ضروری۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کہا کہ انہا صفیہ، کہا میری بیوی صفیہ ہے، میں ان کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے لایا ہوں۔ تو صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی وسوسہ نہیں پیدا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہا شیطان دیکھو وسوسہ پیدا کر دیتا، شیطان انسان کے خون کی رگوں میں خون کی طرح سے دوڑتا رہتا، تیزی سے دوڑتا رہتا، اور اتنے تیزی سے وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ آدمی محسوس نہیں کرتا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتایا نہ ہوتا، آگاہ نہ کیا ہوتا، تو صحابہ ان کے ذہن و دماغ میں رات کی اس تاریکی میں کیا پیدا ہوتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے ان کے سامنے اس بات کو بیان کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تو وہاں بھی حیا کی بات آئی۔ جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے حسن کی طرف مائل کرنے کے لیے برائی کی دعوت دی، برائی کی طرف مائل کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ کی پناہ، میں یہ برائی کا کام نہیں کر سکتا، میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ تو حیا کی یہ صفت بندوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے، حیا کی یہ صفت انسانوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حیا یہ پورا کا پورا خیر اور بھلائی ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی بنیادی شاخ ہے، ایمان کا بنیادی جزء ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حیا کی اس خصلت کو اپنی صفوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر زندہ رکھیں۔ آج آپ دیکھیے موبائل کا زمانہ، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ویڈیو چیٹنگ، کالنگ اور نہ جانے کون کون سی چیز کا زمانہ۔ بچے یہ حیا سے عاری ہوتے جا رہے ہیں، باپ کے سامنے ہی بیٹھ کر کے، اپنی ماں کے سامنے بیٹھ کر کے، بڑوں کے سامنے بیٹھ کر کے، مسجد میں بیٹھ کر کے وہ نہ جانے اپنے موبائل کے اوپر کیا کرتا ہے۔ اسے یہ حیا نہیں آتی ہے کہ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ بندگی کی جگہ ہے، یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے۔ ایسے موقع پر حیا آنی چاہیے، اور اگر حیا نہ ہو تو انسان بے لگام ہو جاتا ہے، فواحش اور منکرات کی طرف اس کا ذہن و دماغ مائل ہو جاتا۔ دنیا کی کوئی چیز اگر حیا نہیں ہے تو اسے برائی سے روک نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر جب تمہیں حیا اور شرم نہ آئے، انسان حیا اور شرم دھو کر کے پی جائے، ختم کر دے، تو جو چاہے کرے، وہ آزاد ہو جاتا، پھر کوئی چیز اس کے سامنے نہیں رہتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے بھی حیا ہونی چاہیے، بندوں سے، بڑوں سے بھی حیا ہونی چاہیے، ان مقدسات کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ مساجد، اللہ رب العالمین کی ان مقدس جگہوں کا بھی احترام ہونا چاہیے جہاں ہم بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کے لیے بنائے گئے، نماز، روزہ اور دین کی تعلیم کے لیے بنائے گئے۔ ایسی جگہوں پر اور ان تمام جگہوں پر یا زندگی کے کسی بھی حصے میں، چاہے رات کا حصہ ہو، دن کا حصہ ہو، ایک بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھے، اللہ رب العالمین کے طاقت اور قوت کو، اللہ کے علم کو اور اللہ رب العالمین کی اس دنیا پر پکڑ کو، ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ کی پکڑ کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر محسوس کرے۔ رات کی تاریکی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس تاریکی میں کم سے کم اللہ سے حیا آنی چاہیے۔ رات کے اندھیرے میں ہمارا اور آپ کا قدم، ہمارے اور آپ کے ذہن، ہماری اور آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے، کہاں ہمارے اور آپ کے لمحات گزر رہے ہیں؟ اللہ سے حیا آنی چاہیے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو اللہ تو ضرور دیکھ رہا، کوئی نہیں پکڑ کرے گا تو اللہ رب العالمین کی پکڑ ضرور آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نیک خصلتوں کو اختیار کرنا، خاص طور پر ایمانی خصلت حیا کو اختیار کرنا اور اپنی زندگی کے اندر حیا کی اس نیک خصلت کو پیدا کرنا، یہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر، ہمارے اور آپ کے بچوں کی زندگی کے اندر اور ہمارے اور آپ کے روزمرہ کی معمولات کے اندر پیدا ہونا چاہیے، جاگنا چاہیے اور بیدار ہونا چاہیے۔ اور وہ حیا بیدار ہونا چاہیے کہ جب ہم برائی کی طرف مائل ہو، ہمارے نفس میں وسوسہ پیدا ہو، شیطان کی طرف سے ہمارے نفس کے اندر یا نفس لوامہ کی طرف سے برائی کا کوئی وسوسہ پیدا ہو، کوئی شک اور شبہ پیدا ہو، تو فوراً اللہ یاد آ جائے، اللہ کا خوف یاد آ جائے کہ کیسے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے اس عمل کو لے کر کے، اس برائی کو لے کر کے حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا کی زندگی کے اندر ان تمام نیک خصلتوں کو اختیار کرنے کی توفیق اور سعادت بخشے جو ہماری زندگی کو نیکیوں کی طرف لے جانے والے اور برائیوں سے روکنے اور بچانے کا ذریعہ اور سبب ہے۔
اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر فواحش اور منکرات اور برائی اور شیطان کے وسوسے کو پیدا ہونے کے وقت حیا کی اس نیک خصلت کو بیدار فرما جو اس کے روکنے کا اور ہمیں اور آپ کو اس برائی سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.